بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، یزید لعین کے حوالے سے چند باتیں احباب آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ یزید لعین کے بارے میں دو موقف ہیں۔ ایک موقف، دونوں انتہائی موقف ہیں۔ ایک موقف کے نزدیک یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، یزید کافر ہو چکا تھا اور اس کی وجہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے ساتھ اس کا ظلم۔ دوسرا، مدینہ طیبہ کی بے حرمتی، اس کی مسجد نبوی کی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے گھر کی بے حرمتی کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا۔ اور دوسرا موقف کچھ لوگوں کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یزید کا موقف بالکل ٹھیک تھا، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غلطی پر تھے، تو وہ یزید کو جنتی اور پیارے حبیب علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا جو حشر ہے وہ اہل بیت کے محبان میں کرے، اور یزید اور اس کی طرفداروں سے اللہ رب العزت ہمارے دامن کو محفوظ فرمائے۔ اچھا، یزید کے جو حامی ہیں وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2924، بخاری شریف کی حدیث ہے 2924، جس میں پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا من انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انت فیہم، قال ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم، فقلت انا فیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال لا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پیارا حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا پہلا گروہ، پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، قد اوجبو، تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں شامل ہوں گی؟ تو پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا پہلا گروہ مدینہ قیصر کا جہاد کرے گا، اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں ہوں گی؟ تو پیارا حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم ان میں نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ روایت ہے جس کو پیش کر کے یزید کے متبعین اور یزید کے محبین وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید مغفور لہو ہے، یعنی اس کی بخشش ہو چکی ہے، کیونکہ جو مدینہ قیصر پر، قسطنطنیہ پر جو پہلا حملہ ہوا وہ یزید کی سرکردگی میں ہوا، اس کا لشکر کا سربراہ یزید تھا، تو اس وجہ سے وہ اس حدیث کے تحت شامل ہے اور اس کی بخشش ہو چکی ہے، اور اس کو رحمت اللہ علیہ اور علیہ السلام اور امیر المومنین العیاذ باللہ اور کون کون سے لقب اس کو دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کی جو تحقیق ہے، جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہو تو وہ تو اس کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا کہ کیسے ہم مان لیں کہ وہ یزید جس نے اہل بیت پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا، جس نے پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے گھر، پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے شہر مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی، اور کیسے مان لیں کہ وہ شخص جس نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی، اس کی بخشش ہو چکی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو اہل سنت پر اس بات کا الزام اور یہ بہتان باندھتے ہیں کہ یزید کے محب ہیں اور یہ یزید سے محبت کرنے والے ہیں، یزید کا دفاع کرنے والے ہیں۔ تو میں اب آپ کے سامنے اس حدیث کی جو تحقیق ہے وہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی رکھنے والا ہوں، جو علماء، جو اہل سنت کے بہت بڑے عظیم محقق گزرے ہیں، جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی، بخاری شریف لکھی، شرح صحیح بخاری لکھی، اور اس طرح تبیان القرآن لکھی،
اور ان کی شرح صحیح بخاری اور شرح صحیح مسلم وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہیں، اہل علم پر یہ مخفی نہیں ہے۔ تو یہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 624۔ یہ شرح صحیح مسلم کی یہ جو شرح انہوں نے لکھی ہے اس پر یہ جو روایت بخاری کی اس کی یہ تحقیق بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعدد علماء نے جواب دیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے۔ اب یہ وہ لوگ کان کھول کے سن لیں جو اہل سنت کو یزیدی ٹولہ کہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک، اور اہل سنت پر یزید کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں، ان کے لیے یہ جواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سندن حدیث صحیح نہیں ہے، ہم اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی بخاری میں آ گیا اب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ بخاری کوئی قرآن نہیں ہے، بخاری کے اندر زیادہ احادیث صحیح ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر اس حدیث کو بھی مانا جائے جو حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، اس سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کی حدیث کی سند یہ ہے: حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنا یحیی بن حمزہ حدثنی ثور بن یزید عن خالد بن معدان۔ وہ اب یہ اس حدیث کی یہ سند ہے۔ اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سند کے تمام راوی ہمس اور دمشق کے ہیں، اور اس علاقہ میں ایسے لوگ تھے جو خاندان بنو امیہ کے چاہنے والے اور حضرت علی کے مخالف تھے۔ یعنی یہ سارے راوی ان علاقوں کے ہیں جو حضرت علی کے مخالف تھے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بعض راوی قدری یعنی منکر تقدیر تھے اور بعض راوی ناسبی یعنی اہل بیت کے مخالف تھے۔ اور حدیث صحیح کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی روایت کرنے والا بد عقیدہ اور بدعتی نہ ہو، اور جب اس حدیث کے راویوں میں بد عقیدہ اور بدعتی ہیں تو یہ روایت اصول درایت پر صحیح نہیں ہے۔ یعنی اس راوی میں روایت میں وہ لوگ شامل ہیں جو ایک تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مخالف تھے، دوسرا وہ لوگ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، جو اہل سنت کے نزدیک اور پیارے حبیب علیہ السلام نے جن کو اپنی اس امت کا مجوسی قرار دیا۔ اب یہ بتائیں، بخاری اس حدیث کو لائے ہیں اور اس کی روایت میں کو کرنے والے اس سند کے اندر جو راوی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کچھ تو ناسبی ہیں اور کچھ منکر تقدیر ہیں۔ اب اس روایت کو کیسے تسلیم کیا جائے؟ اچھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی یا اس کی کوئی تحقیق بھی ہے؟ تو وہ اس حدیث کی تحقیق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب التہذیب جو اسماء الرجال پر کتاب ہے اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا جو دوسرا راوی ہے وہ یحییٰ بن حمزہ واقد دمشقی ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، ابن معین نے کہا کہ یہ قدری ہے، یعنی یہ تقدیر کا منکر ہے، یہ قدری عقیدہ رکھنے والا ہے، اور یہ مجوسی عقیدہ پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ مجوسی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ قدری ہے۔ اب اس کا دوسرا راوی جو ہے وہ بھی قدری ہے، تو اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور وہ آجری کہتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد سے کہا کہ یہ قدری ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ قدری ہے۔ اب اس کا تیسرا راوی جو ہے وہ ثور بن یزید ہمسی ہے۔ اب اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی کیا لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے کہا کہ یہ قدری ہے اور اس کا دادا جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ثور جب بھی حضرت علی کا ذکر کرتا تو کہتا کہ میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا جس نے میرے دادا کو قتل کیا تھا۔ یہ راوی ہے جس کے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے، جس کے دل کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بغض ہے، تو وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اور اس روایت کو دلیل بنا کر یزید نے جو ظلم کیے، جو یزید کے کارنامے سیاہ کارنامے ہیں، ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے جو اہل بیت کے بغض کی جو وعیدیں بیان فرمائی، یزید پر وہ ساری فٹ آتی ہیں۔ اچھا، اس ثور بن یزید کے حوالے سے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری تحقیق بیان فرمائی ہے کہ یہ ناسبی تھا اور یہ قدری بھی تھا۔ یہ ناسبی، ایک تو یہ ناسبی تھا اور دوسرا یہ قدری تھا۔ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان دارمی کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کو اس کے قدری ہونے میں کوئی شبہ ہو۔ دل کے اندر اہل بیت کا بغض بھی تھا
اور دوسرا یہ تقدیر کا منکر بھی تھا، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ عبد الرحمن ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ وہ ثور بن یزید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا کہ میرے والد یعنی امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ ثور بن یزید قدری ہے، اور یہ حوالہ انہوں نے لکھا ہے حافظ عبد الرحمن ابن ابی حاتم کی کتاب کتاب الجرح والتعدیل کے حوالے سے کہ یہ ثور بن یزید یہ قدری تھا، قدری عقیدہ رکھنے والے تھا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ثور بن یزید، حافظ ذہبی لکھتے ہیں، حافظ ذہبی کے حوالے سے بھی لکھا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ثور بن یزید قدری ہے، اور اس کو اہل حمص نے نکال دیا تھا۔ عبداللہ بن سالم کہتے ہیں کہ اہل حمص نے ثور کو حمص سے نکال دیا تھا اور اس کے گھر میں آگ لگاتی تھی کیونکہ یہ مسئلہ تقدیر میں کلام کرتا تھا۔ آپ یہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 151 اور مکتبہ محمدی لکھنؤ، یہ وہ مکتبہ ہے جہاں سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ تو میزان الاعتدال کے حوالے سے حافظ شمس الدین ذہبی کیا لکھتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا جو مسئلہ تقدیر میں بحث کرتا تھا، تقدیر کا منکر تھا، تو اہل حمص نے اس کے گھر کو آگ لگا دی تھی اور اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب یہ راوی بھی بخاری شریف کی سند کے اندر شامل ہے، تو اس کی حدیث کو یہ صحیح نہیں مانتے۔ یہ علماء اہل سنت نے اس کی تحقیق کی ہے۔ جو علماء اہل سنت پر اور اہل سنت پر یزیدی ٹولہ ہونے کا بہتان باندھتے ہیں، وہ ذرا شرم کریں اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ وہ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ علماء اہل سنت اس حدیث کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ حدیث سنداً صحیح نہیں ہے۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ اس تحقیق سے واضح ہو گیا کہ اس حدیث کی سند میں چونکہ بعض راوی قدری اور ناسبی ایسے بدعتی اور بدعقیدہ ہیں، اس لیے یہ حدیث غیر صحیح ہے، لہٰذا اس حدیث سے یزید کی مغفرت پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جن کا دعویٰ اس حدیث پر کھڑا تھا وہ تو یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، ان کا دعویٰ تو دھڑام سے گر گیا۔ تو یزید کبھی بھی مغفور لہو نہیں ہو سکتا، اگر وہ عموم میں داخل بھی تھا، اگر اس حدیث کو زبردستی صحیح ثابت کرنے کی بھی کوشش کی جائے تو جو اس نے ظلم کیے ہیں وہ اس عموم سے خارج ہو گیا۔ جو اس نے ظلم و ستم میدان کربلا کے اندر ڈھائے، جو اس نے ظلم و ستم مدینہ منورہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کیے، جو اس نے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی، جو اس نے اللہ رب العزت کے گھر کی بے حرمتی کی، تو وہ اس عموم سے خارج ہو گیا۔ اب وہ صرف لعین اور اللہ رب العزت کی